أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اب ہم آج اس سورے کا جو ہے آخری سیکشن پر پہنچ گئے ہیں. اس آخری پیسج میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت تمام انسانوں کو قیامت کے دن جمع کرے گا. اس سورے میں سورہ مائدہ میں ہم مسلسل یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ کیا چیز اللہ نے جائز کیا ہے، کیا چیز ہمارے لیے حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، کیا چیز پاک ہے، کیا چیز پاک نہیں ہے. اور سب سے اہم چیز جہاں پاکیزگی کی بات آتی ہے تو the most important thing ہے کہ ہم اپنے ایمان کی پاکی رہیں. ایمان کی پاکیزی بہت اہم شے ہے، بہت اہم چیز ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو اہل کتاب ہے، جو نصارہ ہے، ان کی عقیدے میں یہ بگاڑ، اس ایمان کے اندر انہوں نے کیا ہے ایک ناپاکی کو داخل کر دی تھی. اور وہ ایمان کی ناپاکی کیا تھی کہ انہوں نے اپنے عقیدے میں بگاڑ کیا تھا. اللہ کے ساتھ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو شریک ٹھہرا تھا. یہ ان کی کیا ہے خرابی تھی، یہ ان کا ڈیویشن تھا. یہ جھوٹ، یہ خرابی کو انہوں نے اپنے دین میں کیا ہے یہ غلط عقیدے کو ان کی دین میں شامل کر دیا تھا. تو اس سورے کے جو آخری حصے میں ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن تمام انسانوں کو جمع کرے گا. اور جو آخرت کا دن ہوگا، جو یوم القیامہ ہوگا، اس کو قائم ہی اس لیے کیا جائے گا کہ اللہ رب العزت ہم سے اپنے ہر عمل کا حساب لے گا. وہ مالک یوم الدین ہے. ہر چیز کا اس دن حساب کتاب ہوگا. اللہ نے ہمیں اس دنیا میں ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، ایک ریزن، ایک پرپس کے لیے بھیجا ہے، اور یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے، انسان کو ہدایت پر رہنے کے لیے اللہ نبیوں کو بھیجتا ہے، رسولوں کو بھیجتا ہے. تو جب آخرت کا دن قائم ہوگا تو حساب کتاب ہر شخص سے ہوگا، اور اس قوم میں جو نبی بھیجا گیا تھا اس سے بھی حساب کتاب ہوگا. اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ کیا انہوں نے اس میسج کو جو اللہ نے انہیں جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ لوگوں تک پہنچایا تھا یا نہیں. اور لوگوں کو جب وہ میسج پہنچایا تھا جس چیز کے لیے، جس مقصد کے لیے ان کو قوموں میں بھیجا تھا، تو اس قوم کا جو رویہ تھا، ان کا ایٹیٹیوڈ، ان کا جواب کیا تھا، ان کا رسپانس کیا تھا اس ہدایت کے بدلے کہ جس کے لیے انہوں نے بھیجا تھا. جیسے اس آیت میں اللہ فرماتا ہے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم. یوم یجمع اللہ، جس دن جمع کرے گا اللہ رسولوں کو، تمام رسولوں کو. فیقول، پھر کہے گا ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب ملا. قالوا، وہ کہیں گے لا علم لنا، ہمیں خبر نہیں ہے، ہمیں علم نہیں ہے. انک انت العلام الغیوب، بے شک تو جاننے والا، چھپی باتوں کا جاننے والا ہے. ایسی ہی سملر آیت قرآن میں اور بہت جگہ اللہ بیان کرتا ہے. جیسے اللہ فرماتا ہے اس آیت میں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، کہ اللہ فرماتا ہے اس آیت میں کہ یقیناً اور فور شیورٹی اللہ کیا ہے سوال کرے گا ان لوگوں سے جنہیں کتاب بھیجی گئی تھی. اور اللہ فرماتا ہے وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ مرسلین جو رسولوں کو بھیجا تھا ان سے بھی سوال کرے گا. ایک اور جگہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے
فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ کہ اللہ یقیناً کیا ہے جمع کرے گا، اور لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ جمع کرے گا عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ تحقیق حقیقت میں وہ کیا ہے انہیں وہ سب پوچھے گا جو وہ کرتے تھے۔ اللہ اس دن کا مالک ہوگا، اللہ ہر چیز کا حکم، اور اللہ ہر چیز کا علم جاننے والا ہے، حکمت والا ہے، ہر چیز کا بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو اللہ جب رسولوں سے پوچھے گا، سوال کرے گا کہ تمہارا کیا جواب تھا جب تم نے لوگوں کو میری بات بتائی، جس مقصد کے لیے تمہیں بھیجا گیا تھا، جو حق کی دعوت دی، اس حق کی دعوت کے بدلے تمہیں کیا جواب ملا تھا لوگوں سے؟ تو جو رسول ہے ان کا کیا جواب ہوگا؟ لا علم لنا، ہمیں کوئی خبر نہیں ہے۔ نبیوں کا ایسا جواب دینا لا علم لنا، اس سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ یہ ان کا رسپانس، ان کا جواب یہ اس وجہ سے ہوگا کہ اللہ رب العزت کے سامنے، دا لارڈ دا موسٹ آنرڈ، اس رب کے سامنے آؤٹ آف رسپیکٹ وہ کہیں گے لا علم لنا، کہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ وچ مینس اگر ہم اپنے علم کو نبیوں کے علم کو کمپیئر کریں گے، کس علم سے؟ اللہ کے علم سے، جو ہر چیز کا جاننے والا ہے، جو ہر شخص کی دل کی بات کو جاننے والا ہے، جو ہمارے ارادوں کو جاننے والا ہے۔ کیا اس کا علم اور کسی اور کا علم جو کسی چھپی ہوئی بات کو نہیں جانتا ہے برابر ہو سکتا ہے؟ اللہ تو ہر چیز کا علم وہ احاطہ کیا ہے۔ اللہ نے ہر قوم کے لیے، ہر شہر کے لیے، ہر بستی کے لیے ایک نبی کو بھیجا ہے، اور نبی جب اپنی دعوت قوم میں پیش کرتا ہے تو اس نبی کو اس قوم سے کیا ہے ڈیفرنٹ رسپانس ملتا ہے۔ کوئی اس نبی کی بات پر ایمان لاتا ہے، اس سے ہدایت پاتا ہے، اور کوئی اس کو جھٹلاتا ہے اور اس کا انکار کر دیتا ہے۔ نبی اور رسول جو ہوتے ہیں وہ بھی انسانی ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی دل کی بات کو نہیں جانتے ہیں کہ اگر حقیقت میں کوئی ایمان تو لے آیا ہے اس نبی کی بات پر، لیکن ان کا ارادہ درست نہیں ہے، ان کی نیت درست نہیں ہے، تو ان کی دلوں کی بات کو وہ نبی نہیں جانتا ہے۔ اللہ تو وہ ہستی ہے کہ جو لوگوں کے دل کی بات کو بھی جانتا ہے کہ حقیقت میں اگر کوئی ایمان لے آیا ہے تو واقعی وہ دل سے ایمان لایا ہے یا نہیں۔ اللہ تو لوگوں کی ہر چھپی ہوئی بات کو جانتا ہے۔ سو وچ مینس جو رسول ہے وہ پوری سچائی نہیں جانتے، لوگوں کے ایمان لانے کی پوری سچائی ان کو اس سے وہ واقف نہیں ہے۔ تو جو لوگوں کا رسپانس ہے، اس رسپانس کے بدلے میں کہ انہوں نے اپنی جو دعوت لوگوں کو دی اور لوگوں کا کیا رسپانس تھا، تو نبی رسول فرمائیں گے اس دن کہ ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے، ہم تو صرف اس بات کے لیے گواہی دے سکتے ہیں جو ہم نے ظاہری دیکھا، لیکن جو ان کے دل میں بات تھی، جو ان کے باطنی بات تھی، اس بات کو ہم نہیں جانتے۔ اس وجہ سے ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ان کا کیا رسپانس۔ ہو سکتا ہے کہ کسی شخص نے ایمان تو لے آیا ہماری بات پر، لیکن دل سے وہ ایمان نہیں لایا تھا، تو ہم نہیں جانتے کہ واقعی میں اس کا رسپانس کیا تھا۔ اور اس دن یوم القیامت کے دن تو ہر شخص اللہ سے خوف کھائے گا۔ جو رسول ہے وہ بھی اللہ سے کیا ہے، اللہ سے خوف کھائیں گے، اور عاجزی سے وہ اس بات کا کیا ہے، اس سوال کا وہ جواب دیں گے، اور ان کا یہی جواب ہوگا کہ لا علم لنا، مطلب کہ ہمارا علم تیرے علم کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ تو وہ ہستی ہے جو علام الغیوب ہے، جو چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا ہے۔ اس سورہ میں ہم مسلسل دیکھتے ہیں کہ اللہ بیان فرماتا ہے کہ کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، اور ایمان کی پاکیزگی، ٹو کیپ فیتھ پیور از ویری امپورٹنٹ، اور کس طرح سے یہ اہل کتاب نے اس ایمان میں ان کے جو اللہ نے جو ان کو بھیجا تھا اس میں کس طرح سے انہوں نے ڈیویشن کیا تھا، کس طرح سے انہوں نے جھوٹ گڑھ لیا تھا، اور کس طرح سے ان کے عقیدے میں یہ بگاڑ آ گیا تھا۔ یہ فالس کانسیپٹ، یہ فالس عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو جہاں سارے رسولوں سے کیا ہے سوال پوچھا جائے گا کہ ان کا رسپانس کیا تھا، لوگوں نے ان کے میسج کا، ان کے مشن کا ان کو کیا رسپانس دیا، وہی عیسیٰ علیہ السلام کو وہ بھی رسول بھیجے گئے تھے، اور اللہ ان کو کیا ہے انڈیویجولی خطاب کر کے اس آیت میں فرماتا ہے۔ سارے رسولوں سے تو پوچھا جائے گا، لیکن اسپیسیفکلی اب اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت
عیسیٰ علیہ السلام سے یہی سوال کیا ہے کریں گے کہ جیسے تمہارا رسپانس کیا تھا، لوگوں نے تم کو کیا رسپانس دیا تھا، اور اس سوال سے پہلے اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی ساری جو اللہ نے ان کو نعمتیں دیے تھے، اللہ اس کو گنوائے گا کہ تم یاد کرو کہ میں نے تمہیں یہ فلاں چیز کیا ہے تمہیں دیا تھا۔ اس آیت میں ہم وہی دیکھیں گے کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے کیا ہے سوال کرتا ہے کہ جیسے دوسرے رسول سے سوال کیا تھا کہ تمہارا کیا رسپانس تھا، لوگوں نے تمہاری دعوت کا کیا رسپانس دیا تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی یہ سوال پوچھا جائے گا، اور وہ الگ سے اس لیے پوچھا جائے گا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے عقیدے میں، جو نصارہ تھے اہل کتاب کے، ان کے عقیدے میں یہ بگاڑ آ گیا تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو شریک ٹھہراتے تھے، خدا کا بیٹا مانتے تھے۔ تو اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے کیا ہے خطاب کرے گا، اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب کہا اللہ نے عیسیٰ کو، اے عیسیٰ ابن مریم، اذکر نعمتی، یاد کر میری نعمت کو، علیکا، تجھ پر، وعلی والدتک، اور تیری والدہ پر، اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے تیری مدد کی تھی روح القدس سے، تکلم الناس فی المہد وکہلا، تو باتیں کرتا تھا گہوارے میں اور بڑا ہو کر، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ، اور جب تجھے سکھائی، الکتاب والحکمہ، اور حکمہ، والتورات والانجیل، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، اور جب تو بناتا تھا تین سے، مٹی سے، کَہَیْئَةِ الطَّیْرِ، جانور کی صورت، بِإِذْنِ، میری حکم سے، فَتَنْفُخُ فِيهَا، تو پھر وہ کیا ہو جاتا تھا، پھر پھونک مارتا تھا اس میں، فَتَكُونُ، تو وہ ہو جاتا تھا، طَیْرًا، اڑنے والا، بِإِذْنِ، میرے حکم سے، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور وَإِذْ تَخْلُقُ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور تو شفا دیتا تھا، کس کو، الْأَكْمَحُ وَالْأَبْرَصَ، بِإِذْنِ، اور تو پیدائشی جو کوڑی والا ہے اور جو اندھا ہے اس کو ٹھیک کر دیتا تھا، بِإِذْنِ، میرے حکم سے، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى، اور تو نکال کھڑا کرتا تھا مردے کو، بِإِذْنِ، میرے حکم سے، وَإِذْ كَفَفْتُ، اور جب میں نے کففت، دور کیا، بنی اسرائیل کو، عنکا، تجھ سے، اذ جئتہم، جب تو ان کے پاس آیا، بالبینات، نشانیاں لے کے ساتھ، فقال الذین کفروا، تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، منہم، ان سے، ان ھذا الا سحر مبین، یہ نہیں ہے مگر صرف کھلا جادو۔ تو اللہ جب عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرے گا کہ تمہارا لوگوں کا کیا رسپانس تھا جب تم نے لوگوں کو دعوت دی تھی، ایک اللہ کی دعوت دی تھی، اور یہ رسپانس کیا تھا، ہر رسول کو اللہ نے جو توحید کی دعوت دے کر بھیجا تھا، تو ہر نبی سے، ہر رسول سے یہ پوچھا جائے گا کہ لوگوں کا کیا رسپانس تھا۔ وہی عیسیٰ علیہ السلام سے اس لیے پوچھا جائے گا کیونکہ ان کے عقیدے میں یہ بگاڑ آ گیا تھا۔ یہ عقیدے میں ان کے بگاڑ کہاں سے آ گیا تھا، کہاں سے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا تھا؟ تو اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے کیا ہے وہ سوال پوچھے گا، اور وہ سوال پوچھنے سے پہلے پھر اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی نعمتیں گنوائے گا، جیسے ہم اس آیت میں دیکھتے ہیں کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے کیا ہے فرمائے گا، اور یہ سارا جو سوال ہے، یہ جو نعمتوں کو اللہ گنوائے گا، یہ اس دن ہوگا، قیامت کے دن اللہ ان کو کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے گنوائے گا۔ اور ذہن میں یہ یاد رکھیے کہ یہ تو قیامت کا دن ہے، یوم القیامہ ہے، جہاں سارے لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر جو آخری شخص ہوگا، پوری انسانیت وہاں موجود ہوگی، سارے انبیاء وہاں موجود ہوں گے، سارے فرشتے وہاں موجود ہوں گے، اور جو حاکم ہوگا، جو جج ہوگا، جو فیصلہ سنانے والا ہوگا، وہ یہ سوال کرے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو کیا ہے یہ تمام لوگوں کے سامنے بھی ایک گنوائے گا کہ یاد کرو میں نے تمہیں کچھ فضیلتیں دے کر بھیجا تھا، اور وہ کیا تھا، تجھ پر اور تیری ماں کو میں نے بہت سی نعمتیں دی تھی، اور وہ کیا تھا، اللہ یہاں پہ وہ نعمتوں کو گنوائے گا۔ اذکر نعمتی علیک، یاد کر میری نعمت کو کہ جب میں نے تمہیں پیدا کیا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش تھی وہ کیسی معجزانہ پیدائش تھی، تو وہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت تھی، ایک نشانی کے طور پہ اللہ نے کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس طرح سے کی تھی۔ یہ بڑی نشانی تھی کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کہ اللہ
جسے چاہے جیسے پیدا کر سکتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بنا والد کے اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت تھی۔ اذکر نعمتی علیک، یاد کر میری نعمت جو میں نے تجھ پر دی تھی، کہ میں نے تجھے کیا ہے بن باپ کے کیا ہے پیدا کیا تھا، اور وہ تجھے ایک نشانی بنایا تھا لوگوں کے لیے، یہ بتانے یہ جتانے کے لیے میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں۔ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ، اور تیری ماں پر، کہ میں نے جب لوگوں نے مریم علیہ السلام پہ بہتان لگایا تھا، جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنی قوم کے پاس آتی ہے تو لوگوں نے مریم علیہ السلام پہ الزام لگایا تھا، اس وقت اللہ نے مریم علیہ السلام پہ احسان کیا تھا، اس وقت اللہ نے مریم علیہ السلام کو کیا ہے ان کی مدد کی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے۔ اِذْ أَيَّدْكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اللہ نے روح القدس کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ السلام کو اس چھوٹی سی گہوارے میں، اس جھولے میں اللہ نے کیا ہے ان کو عیسیٰ علیہ السلام کی روح القدس سے اللہ نے ان کو کیا ہے کلام کرنے کی طاقت عطا کی تھی، بات کرنے کی طاقت عطا کی تھی۔ اور انہوں نے کیا بات کی تھی؟ اپنی والدہ کو اس بہتان سے انہوں نے کیا ہے بچایا تھا۔ انہوں نے لوگوں سے کہا تھا، جب لوگوں نے مریم علیہ السلام پہ ان کی والدہ پہ جو بہتان لگایا تھا تو اللہ نے یہ فضل کیا تھا ان کو کہ روح القدس کے ذریعے سے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بولنے لگایا تھا کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہے۔ جیسے ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا تھا کہ اللہ کے عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے جھولے میں بات کرتے ہیں، لوگوں سے کلام کرتے ہیں، اپنی والدہ کو اس بہتان سے وہ بچاتے ہیں، یہ کہہ کر کہ اللہ نے تو مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ میرا رب ہے اور اللہ تمہارا رب ہے، اور میں تو تمہیں سیدھے راستے کی ہدایت پر لے جانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو یہ اللہ کا احسان تھا کہ ان کو اللہ نے کیا ہے روح القدس کے ذریعے سے تکلم الناس فی المہد وکہلا، اور جب وہ بڑے ہو گئے تب بھی روح القدس کے ذریعے سے اللہ نے ان کی مدد کی تھی، اور اللہ نے انہیں کتاب اور حکمت عطا کی تھی، کتاب اور حکمت سکھایا تھا، the power of writing and understanding، اور اللہ نے ان کو تورات کو سمجھنے کی حکمت دی تھی، اور اللہ نے ان کو انجیل کو سمجھنے کی اور لوگوں کو اس کی تعلیمات دینے کی توفیق عطا کی تھی۔ یہ اللہ کا معجزہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی تھی، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی جو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا۔ پھر آگے اللہ بتاتا ہے کہ جب تم وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِهِ، کہ یاد کرو کہ جب تم بناتے تھے کیا ہے پرندے کی مٹی سے، پرندے کی شکل، پرندے کی صورت بناتے تھے، اور وہ اللہ کے اذن سے جب تم اس میں پھونکتے تھے تو پھر وہ پرندہ بن کے اڑتا تھا۔ پھر یاد کرو کہ تم جو اندھے تھے، جو کوڑی تھے، جو پیدائشی جو اندھا تھا اور جس کو کوڑی تھی، اللہ کے اذن سے تم اس کو ٹھیک کرتے تھے۔ یہ سارے معجزے تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے تھے، اور اللہ یہ بتاتا ہے، اللہ یہ ساری معجزوں کو، یہ سارے فضیلتوں کو بتاتا ہے کہ یہ ساری نعمتیں میں نے تمہیں دی تھی، یاد کرو ان ساری نعمتوں کو، یاد کرو جب تم مٹی سے وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِهِ، تم جو مردہ تھے، مردے کو تم زندہ کر دیتے تھے، لیکن کیسے؟ بِإِذْنِي، میرے حکم سے، اور جب وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور جب تم نے دور کر دیا تھا بنی اسرائیل کو تجھ سے، اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جب تم کھلی نشانی لے کر بنی اسرائیل کے پاس آئے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ اللہ فرماتا ہے اس آیت میں کہ یاد کرو میری نعمت کو کہ جب میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے دور کر دیا تھا۔ جب مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنی قوم کے پاس آتی تو وہ مریم علیہ السلام پہ کیا ہے انہوں نے بہتان لگایا تھا۔ اللہ یہاں پہ فرماتا ہے کہ میری وہ نعمت کو یاد کرو کہ جب میں نے بنی اسرائیل کو روکا تھا کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے، تمہاری والدہ کو کوئی نقصان پہنچائے، اور میں نے تمہیں ایک نشانی بنا کر بھیجا تھا کہ تم اس گہوارے میں تم نے کیا ہے یہ ٹیسٹیفائی کیا تھا کہ تم اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس معجزے کو دیکھنے کے باوجود انہوں نے جھٹلایا تھا، اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ فقال الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا تھا تو ان سے ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ یہ اللہ کی ساری نشانیاں تھی، اللہ کے معجزات تھے جو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دے کر بھیجا تھا۔ یہ ساری نشانیاں اللہ گنواتا ہے۔ ان ساری نشانیوں کو دیکھنے کے بعد
قوم کے اس لوگوں نے، بنی اسرائیل کے اس لوگوں نے ان ساری آیتوں کو، ان ساری نشانیوں کو، معجزوں کو دیکھ کر انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہ تو کھلا جادوگر ہے، یہ تو معجزہ نہیں ہے، یہ تو کھلا، یہ کوئی جادو ہے۔ ان معجزوں کے علاوہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی حوارین کے ساتھ مدد کی تھی، حوارین کے ذریعے سے مدد کی تھی۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ، اور جب اوحیتو وحی کی تھی یا دل میں ڈال دی تھی، الی الحوارین، حواریوں کے دل میں، ان آمنو کہ وہ ایمان لائے، ان آمنو بی کہ ایمان لاؤ مجھ پر، وہ بھی رسولی اور میرے رسول پر، قالو انہوں نے کہا، آمنا ہم ایمان لائے، وہ اشہد اور آپ گواہ رہے، بِأَنَّنَا کہ بے شک ہم مسلمون، ہم مسلمان ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ بھی ایک فضیلت تھی، یہ بھی اللہ نے ان پہ فضل کیا تھا کہ انہوں نے حواریوں کو وحی کی تھی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، جیسے اللہ اس آیت میں فرماتا ہے وَإِذْ أَوْحَيْتُ، میں نے وحی کی تھی، میں نے انہیں یہ دل میں یہ بات ڈالی تھی۔ اور قرآن میں ہم دوسری جگہ دیکھتے ہیں جہاں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے وحی کی تھی، جیسے اللہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں، وحی کرنا مطلب دل میں بات ڈالنا، کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہ یہ وحی کی تھی، ان کے دل میں یہ بات ڈالی تھی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ وحی کی تھی، یہ دل میں بات ڈالی تھی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو کیا ہے، اس کو دودھ پلائے۔ اللہ نے تو نحل کو بھی، شہد کی مکھی کو بھی اللہ نے وحی کی تھی، کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب اللہ نے شہد کی مکھی کو یہ وحی کی کہ وہ اپنے جو گھر ہے وہ اس کو پہاڑ پر بنائے، درخت پر بنائے اور پھر اس سے ایکسٹریکٹ کرے، جیسے سورہ نحل میں ہم دیکھتے ہیں۔ تو وحی کرنے کا مطلب ہے کہ انسپائر کرنا، دل میں بات ڈالنا۔ تو اللہ اس آیت میں فرماتا ہے کہ اللہ ہی تھا جس نے حواریوں کو وحی کی تھی، which means یہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے this was another favor that Allah gave to عیسیٰ علیہ السلام، کہ وہ جو حوارین تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام میں ایمان لے آئے تھے، لیکن وہ ایمان اس لیے لائے تھے کیونکہ اللہ نے ان کے دل میں یہ وحی کی تھی، اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی تھی، اور انہوں نے پھر کیا کہا تھا؟ آمنا، ہم ایمان لائے، وَأَشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، ہم اس وحی کے بدلے انہوں نے یہ کہا تھا، وہ ایمان لائے تھے اور انہوں نے کہا ہم گواہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان میں سے ہے۔ رسولوں کا جب جواب اللہ کے لیے تھا کہ تم نے لوگوں سے تمہیں کیا رسپانس ملا، تو وہ کہتے ہیں کہ لا علم لنا، ہمیں علم نہیں ہے، لیکن اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ یہاں پہ بتاتا ہے اس آیت کے ذریعے سے کہ اللہ غیب کی باتیں جانتا ہے۔ یہ سارا معاملہ قیامت کے دن یہ سوال جواب ہو رہا ہے، لیکن یہ سارا معاملہ دنیا میں ہو چکا ہے، اور یہ دنیا میں جب یہ ہوا تھا، جب عیسیٰ علیہ السلام نے حوارین کو یہ دعوت دی تھی، تو اللہ ان کے دل کی بات کو بیان کرتا ہے۔ He knows the matter of the unseen، کہ یہ حوارین جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام پر اس لیے ایمان لائے تھے کہ اللہ نے ان کے دل میں وحی کی تھی، which means he has knowledge of the unseen، اور اللہ کیا ہے؟ علام الغیوب ہے، ہر چھپی ہوئی بات کو وہ جانتا ہے۔ تو اللہ یہاں پہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کا ایمان لانے کی وجہ یہ تھی کہ میں نے ان کے دل میں یہ وحی کی تھی، یہ ڈالا تھا کہ وہ تجھ پر ایمان لائے۔ تو this was also a great favor that Allah gave to عیسیٰ علیہ السلام، اور یہ ساری نعمتوں کو اللہ کیا ہے؟ قیامت کے دن سب کے سامنے اللہ گنواتا ہے کہ یہ سارے these were the favors that I gave you۔ اور اللہ یہ ساری نعمت کو آخرت میں یہ اس سے عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ظاہر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ یہ لوگوں کو یہ دکھاتا ہے، یہ حجت قائم کرتا ہے اس دن کہ اللہ نے یہ ساری نعمتیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو دی تھی وہ اس لیے دی تھی تاکہ اس نعمت کے ذریعے سے، اس فیورز کے ذریعے سے یہ لوگوں کو عیسیٰ علیہ السلام میں ایمان لانے میں مدد کرے گا۔ This will help people to believe in his message۔ اس کے باوجود کہ اللہ لوگوں نے کیا کیا تھا؟ ان کو جھٹلایا تھا، اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہ تو کیا ہے؟ یہ تو جادو ہے۔ The favors were given so that people would believe in عیسیٰ علیہ السلام، لیکن انہوں نے اس فیورز کا کیا کیا تھا؟ انہوں نے اس فیورز کے بدلے میں کہا تھا کہ یہ تو جادو ہے،
اور انہوں نے اتنا غلو کیا تھا کہ کچھ لوگوں نے کہا تھا یہ جادو ہے، اور کچھ لوگوں نے اتنا غلو کیا تھا، اتنا ایکسس کمٹ کیا تھا اپنے دین میں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا ہے خدا کا منصب عطا کر دیا تھا۔ بوتھ آف دیز ڈیویشنز اہل کتاب میں یہود اور نصارہ کے عقیدے میں کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو ریلیشن میں عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر ان کی پیدائش، ان کی معجزے اور ان کا معجزانہ طریقے سے اس دنیا سے چلا جانا، all of his life from his birth till his end، اور ان کا کس طرح یہ سارے معاملات میں انہوں نے اہل کتاب نے بہت سارا بگاڑ آیا تھا۔ ان کی پوری زندگی کو لے کر، ان کی پیدائش، ان کا اس دنیا میں بھیجا جانا، ان کا معجزانہ اس چھوٹی بچپن میں کیا ہے کلام کرنا، اور پھر بڑا ہو کے جو انہوں نے معجزات لوگوں کو بتائے تھے کہ کس طرح سے وہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے، کس طرح سے پرندے کے شکل کا ایک مٹی کا پرندے کی شکل بناتے تھے، اور کس طرح سے وہ پرندہ اڑنے لگتا تھا، لیکن یہ سارا معجزانہ اللہ کے اذن سے ہوتا تھا۔ لیکن یہ اہل کتاب نے عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر ان کی ساری زندگی میں پیدائش، ان کی معجزے اور ان کا اس دنیا سے اٹھا لے جانا، ان ساری چیز میں انہوں نے ڈیویشنز کیا تھا، بہت سا جھوٹ انہوں نے گھڑا تھا، بہت سے شک اور شبہ انہوں نے پیدا کر دیے تھے۔ اس وجہ سے اللہ ان سے خطاب کرتا ہے اور یہ سارے معجزوں کو گنواتا ہے کہ یہ معجزے تو میں نے تمہیں عطا کیے تھے لوگوں کو یہ ظاہر کرنے کے لیے تاکہ وہ ایمان لائے، ٹو فیسیلیٹیٹ پیپل ٹو بلیو ان دا میسج۔ لیکن لوگوں نے تو اس میں کیا کیا تھا، یا تو وہ حد سے بڑھ گئے تھے اور غلو کیا تھا، یا پھر انہوں نے اس کا انکار کر دیا تھا اور کہا تھا یہ تو جادو ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اللہ یہ سارے معجزے ان کے سامنے اس دن بیان کرے گا۔ یہ حواریین کے بھی دل میں اللہ نے وحی ڈالی تھی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، تو اللہ اس نعمت کو بھی کیا ہے گنواتا ہے۔ پھر اللہ یہاں پر حواریین اور عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ جو کانورسیشن ہوا تھا اس کو بیان کرتا ہے، اینڈ the conversation reveals some things۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام اور حواریین کے بیچ میں جو کانورسیشن ہوا تھا اللہ اس کو یہاں بیان کرتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ، اور جب کہا حواریین نے، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبِّكَ، کیا کر سکتا ہے تیرا رب، يُنَزِّلَ کہ وہ اتارے، علینا ہم پر، مائدتاً خوان، من السماء آسمان سے، ایک خوان آسمان سے ایک دسترخوان اتارے۔ قالت اتقوا اللہ، اس نے کہا اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اب یہاں ہم دیکھتے کہ جہاں اللہ یہ بیان کرتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ ساری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کیا تھا، وہیں اللہ ایک کانورسیشن عیسیٰ علیہ السلام اور حواریین کے بیچ میں جو ہوا تھا اس کو بیان کرتا ہے، اور وہ یہ تھا کہ حواریین جو تھے عیسیٰ علیہ السلام کے جو ڈسائپلز تھے، جو کمپینینز تھے، حواریین مینس کمپینینز، تو جو عیسیٰ علیہ السلام کے کمپینینز تھے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کیا ہے ایک معجزہ طلب کیا تھا، اور وہ کیا تھا، وہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ کیا تمہارا رب آسمان سے ہمارے لیے ایک دسترخوان بھیج سکتا ہے۔ مائدہ جو اس سورے کا جو نام ہے، مائدہ مطلب خوان، آسمان سے ایک دسترخوان بھیج سکتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو کیا جواب دیا، قالوا اتقوا اللہ، کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اگر تم ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، مطلب کہ تم ایسے معجزے کو نہ سوال کرو، ایسے معجزے کو نہ مانگو کہ جو تمہارے لیے ایک آزمائش بن جائے گی، بلکہ تم اللہ پہ بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ تو حواریین نے کیا جواب دیا، قالو، انہوں نے کہا، نریدو، ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ دسترخوان اس لیے چاہتے ہیں، ان ناکلا، تاکہ ہم کھائے، منہا، اس سے، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل جو ہے وہ مطمئن ہو جائے، ونعلم، اور ہم جان لے، ان قد صدقتنا، کہ ہم جان لیے کہ تم نے سچ کہا ہے، وَنَكُونَ عَلَيْهَا، اور ہم اس پر ہو جائے، مِنَ الشَّاهِدِينَ، گواہوں میں سے۔ تو ان کا ریزن یہ میریکل کو مانگنے کا، اس دسترخوان کو مانگنے کا، اس نشانی کو مانگنے کا، آسمان سے اللہ ان کے لیے دسترخوان اتارے، یہ ریزن انہوں نے بتایا تھا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس سے کھائے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل اطمینان ہو جائے، اور ہم یہ جان لیں کہ آپ واقعی میں اللہ کے بھیجے ہوئے کیا ہے، سچے رسول ہے۔
اس رسول کی بھیجی ہوئی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے وہ ایک معجزہ طلب کر رہے تھے۔ اس کے باوجود کہ اللہ نے انہیں سارے معجزے عطا کیے تھے، کہ انہوں نے ان کی پیدائش سے لے کر اللہ نے ان کو کتنے معجزے دیے تھے۔ اللہ نے ان کو وہ معجزہ دیا تھا کہ وہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے، اندھے اور کوڑی جو پیدائشی تھے ان کو ٹھیک کر دیتے تھے۔ اب حوارین نے ایک اور ان سے معجزہ طلب کیا تھا کہ اللہ ان کے لیے ایک دسترخوان نازل کرے تاکہ وہ جان لے کہ یہی سچے رسول ہے۔ ہم یہاں دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، وہ ساتھی کیسے تھے۔ انہوں نے کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت تھی اس کو ٹیسٹیفائی کرنے کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معجزہ طلب نہیں کیا تھا۔ جب کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تھا، جو وحی آپ پر نازل ہوئی تھی اس پر انہوں نے کیا کہا تھا؟ سمعنا وعطانا، بس ہم نے سن لیا اور ہم ایمان لائے، ہم آپ پر بھروسہ کیے، اس حق پر، اس سچائی پر جس کو دے کر آپ کو بھیجا گیا ہے۔ وی بلیو ان آل آف اٹ، کہ جیسے ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا تھا کہ وہ ایمان والے وہ ہے کہ وہ جو محکمات اور متشابہات دونوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ کل من عند ربنا، کہ وہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے محکمات متشابہات سب اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ اللہ پر یقین رکھنے، رسول کی بات پر یقین کرنے کے لیے کوئی معجزے طلب نہیں کرتے۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کیا کہا کہ تم اللہ سے ڈرو، کیونکہ جو تم معجزہ طلب کر رہے ہو، جو تم مانگ رہے ہو، کہیں وہ تمہارے لیے آزمائش نہ بن جائے۔ تو ان کی ریکویسٹ پر عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے، اللہ سے یہ دعا کی کہ وہ اس معجزے کو بھیجے، اس خوان کو بھیجے، اس دسترخوان کو آسمان سے نازل کرے۔ قال یا عیسی ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے، دعا کی، اللہم اے اللہ، ربنا ہمارے رب، انزل علینا مائدتن، کہ تو نازل کر ہم پر یہ مائدہ، یہ دسترخوان، من السماء، آسمان سے، تکون لنا عیدن، تاکہ ہمارے لیے عید ہو، للاولین والآخرین، تاکہ ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے کیا ہے، عید ہوئے۔ وَآیَةً مِنْکَ، اور یہ کیا ہے، اور یہ تیری طرف سے نشانی ہو، وَرْزُقْنَا، اور ہمیں روزی دے، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی ان حواریوں کی ریکویسٹ پر کہ اللہ تو آسمان سے ہمارے لیے کیا ہے، یہ خوان بھیج دے، یہ دسترخوان بھیج دے، تاکہ ان کی دل مطمئن ہو جائے، تاکہ یہ خوان جو تو آسمان سے نازل کرے گا یہ ایک نشانی بن جائے اولین اور آخرین کے لیے، اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ قال اللہ نے کہا، انی منزلها، کہ میں اتاروں گا علیکم، ان پر، یہ مائدہ، یہ ریکویسٹ جو تھا، یہ معجزہ جو تھا انہوں نے طلب کیا تھا کہ آسمان سے مائدہ اتارے، اللہ نے کیا کہا اس دعا کے بدلے کہ میں ضرور اس کو اتاروں گا، لیکن کہا تھا فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، کہ جو اس کے بعد کفر کرے گا، جو اس کے بعد انکار کرے گا، جو اس کے بعد ناشکری کرے گا، میری آیتوں کو جھٹلائے گا، فَإِنِّي، تو بے شک میں، اعذبہ، اس کو عذاب دوں گا، عذاباً، میں اس کو عذاب دوں گا، کیسا عذاب دوں گا؟ لا اعذبہ احدا من العالمین، کہ ایسا عذاب میں نے جہان میں، پورے جہان میں کسی کو نہیں دیا تھا۔ اگر اس آزمائش کو، اس معجزے کو بھیجنے کی، یہ ان کی آزمائش تھی کہ اگر اس معجزے کو بھیجنے کے بعد وہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ان پہ یہ عذاب ایسا بھیجوں گا کہ جیسے کسی جہان میں کسی پر نہیں بھیجا تھا۔ یہ ان کی وہ آزمائش تھی جس کے لیے عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ اللہ سے ڈرو، کیونکہ یہ معجزہ جب آسمان سے اترے گا اور جو ایمان نہیں لائے گا اس کے باوجود، جو معجزہ ہی وہ طلب اس لیے کر رہے تھے ٹو پروف کہ عیسیٰ علیہ السلام واقعی میں کیا ہے، رسول ہے، تو اگر بھیجا گیا اور اس پہ ایمان نہیں لایا، وچ مینس اس رسول کا وہ انکار کرے، معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی وہ اس کا انکار کر رہے ہیں، تو پھر اللہ ان کو کیا ہے، یہ عذاب کے ایسا عذاب ان جہان میں کسی کو نہیں دیا تھا، اور یہ ان کی آزمائش تھی۔ کیونکہ کسی بھی معاملے میں جب رسول کو بھیجا جاتا ہے اور جب اس کی قوم کے لوگ معجزے طلب کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، اس رسول سے معجزے مانگتے ہیں تاکہ اس معجزے کے ذریعے سے اس رسول کو مانے وہ سچ ہے یا نہیں، تو یہ ان کے لیے بہت بڑی آزمائش بن جاتی ہے۔
جیسے صالح علیہ السلام کی قوم نے ان سے کیا ہے معجزہ مانگا تھا کہ ہمیں ایک اونٹنی پہاڑ سے نکال کر بتاؤ، اگر وہ تم یہ کر سکتے ہو، یہ معجزہ دے سکتے ہو، بتا سکتے ہو، تو پھر ہم تم پر ایمان لائیں گے۔ تو اللہ نے جب وہ معجزہ ان کی اس ڈیمانڈ کو جب فلفل کرتا ہے تو اس کنڈیشن پر کرتا ہے کہ اس معجزے کو دکھانے کے بعد جو ایمان نہیں لاتا ہے پھر وہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے ان کو وہ معجزہ دیا تھا، اللہ نے وہ اونٹنی ان کو کیا ہے اس پہاڑ سے نکال کے بتائی تھی، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے کیا ہے ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے جھٹلایا تھا، تو اللہ نے اس قوم کو ختم کر دیا تھا، تباہ کر دیا تھا۔ اسی طرح کوئی معجزہ مانگنا، اب حواریون نے کیا مانگا تھا کہ اللہ آسمان سے ایک خوان اتارے، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم اللہ سے ڈرو کیونکہ یہ تمہارے لیے آزمائش بن جائے گی، اس کے بعد اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر اللہ تمہیں ایسا عذاب دے گا جیسے جہان میں کسی کو عذاب نہیں دیا۔ کیونکہ ریکویسٹ فار اے معجزے کو طلب کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی فضول کی بات نہیں ہے۔ نبیوں کا انکار کرنا، ان کو جھٹلانا، ان کو یہ بتانا کہ جب تک وہ کوئی معجزہ نہیں بتائیں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے، all of this is disobedience to the رسول۔ اور اگر وہ معجزے کے بعد بھی پھر اس نبی پر، رسول پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو پھر ان کو کیا ہوگی؟ پھر ان کو سزا ہوگی۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ 3 قسم کے لوگوں کو قیامت کے دن بہت سیویئر سزا ہوگی، سیویئر پنشمنٹ ہوگی۔ ایک تو وہ ہے کہ جو منافق ہے، the hypocrites، ان کو کیا ہے بہت بڑی عظیم سزا ہوگی۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو اس مائدہ کو بھیجنے کے بعد، اس نشانی کو بھیجنے کے بعد جنہوں نے ایمان نہیں لایا تھا، they will be the ones to receive the most severe punishment. And the third type of people آل فرعون، یہ 3 قسم کے لوگوں کو اللہ قیامت کے دن he will give them the severest punishment۔ ایک جو منافق ہے، جو یہ مائدہ کی نشانی بھیجنے کے باوجود جنہوں نے کفر کیا تھا، انکار کیا تھا، اور آل فرعون۔ یہ تو کچھ تھا کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے گنوائے کہ یاد کرو کہ میں نے تمہیں یہ سارے معجزے دیا تھا، یہ لوگوں کے سامنے حجت قائم کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ انہوں نے اپنے عقیدے میں کیسے بگاڑ پیدا کیا تھا۔ اب the question is addressed now، اب اللہ ایڈریسز عیسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹلی۔ یہ قیامت کے دن ہے کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرے گا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ، اور جب کہا اللہ نے عیسیٰ ابن مریم سے، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَيْهِ مِن دُونِ اللَّهِ، أَأَنْتَ کیا تو نے، قُلْتَ کہا لوگوں سے، لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِی کہ تم مجھے ٹھہراؤ، مجھے لو، وَأُمِّيَ اور میری ماں کو، إِلَٰهَيْنِ معبود، من دون اللہ اللہ کے سوا۔ اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے یہ ڈائریکٹ سوال کرے گا اس دن کہ کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ تم مجھے اور میری ماں کو خدا بناؤ اللہ کو چھوڑ کر؟ عیسیٰ علیہ السلام کا کیا جواب ہوگا؟ قال، اس نے کہا، سبحانک تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے نہیں ہے کہ میں ایسی بات کہوں، ما لیس لی بحق، کہ جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے۔ ان کنت قلتہ، اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو اس کو جانتا ہوتا، کیونکہ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ فقد علمتہ، تو تجھے ضرور علم ہوتا، تجھے ضرور معلوم ہوتا اگر ایسی بات میں نے لوگوں سے کہا ہوتا۔ تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے ما فی نفسی جو میرے دل میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا، میں نہیں علم رکھتا ما فی نفسک جو تیرے دل میں ہے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ جب عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتا ہے کہ کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ تم مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرو، تو یہ سوال عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بہت حیرانی میں ڈال دیتا ہے کہ وہ بہت حیران ہو جاتے ہیں کہ کیا واقعی میں لوگوں نے میرے بعد مجھے خدا بنا لیا تھا، میری والدہ کو خدا بنا لیا تھا۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ کو جواب دیتے ہیں تو یہ جواب وہ پہلے ایسا نہیں کہتے کہ نہیں یا اللہ میں نے تو ایسا نہیں کہا تھا لوگوں کو، بلکہ ان کا جواب وہ کیا کہتے ہیں؟
وہ کہتے ہیں سبحانکا، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. ایسا الزام جو انہوں نے کیا ہے اللہ کو کیا ہے خدا بنا لیا تھا، یہ کتنی کفر اور ناپسندیدہ بات ہے کہ اللہ وہ سن کر حیران ہو جاتے کہ کیا لوگوں نے میرے بعد ایسا عمل کیا تھا، مجھے خدا بنا لیا تھا اور میری والدہ کو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی وہ پاکی بیان کرتے ہیں کہ یہ ساری چیز جھوٹ ہے. ہی اسٹیبلشز دا پرفیکشن آف اللہ کہ اللہ سبحانکا، تو پاک ہے، تو تعریف کے لائق ہے. یہ لوگوں نے جو گھڑا ہے، یہ لوگوں نے جو بات کہی ہے، it is false and it is fabricated. یہ ساری گھڑی ہوئی باتیں ہیں. اللہ کی پاکی بیان کرنے کے بعد پھر وہ کہتے ہیں، اور یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ اس پاکی بیان کرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ایسا نہیں کہتے ہیں کہ نہیں میں نے لوگوں کو ایسی بات نہیں بتائی تھی، میں نے تو ان کو یہ دعوت دی تھی، میں نے تو انہیں حق کی دعوت دی تھی، بلکہ ان کا جواب وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ مجھے اس بات کا کہ میرے لیے وہ ہے نہیں کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے. یہ ان کی عاجزی یہاں پہ ظاہر ہوتی ہے. وہ اپنی عاجزی کو بیان کرتے ہیں کہ یہ کیسے پاسبل ہوتا کہ وہ کوئی ایسی بات کہے کہ جس کا ان کو کوئی حق نہیں ہے. اور اگر انہوں نے ایسی بات کہی ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ تو جانتا ہوتا، کیونکہ تو علام الغیوب ہے، تو جانتا ہے کہ میرے دل میں اگر ایسی بات ہوتی، میرا ایسا ارادہ ہوتا، لوگوں کو یہ کہنے، لوگوں کو یہ دعوت دینے، مجھے معلوم ہوتا کہ ان کا کیا رویہ ہے، تو جانتا ہوتا، کیونکہ تو میرے دل کی بات جانتا ہے. تو بے شک ہر شخص کی دل کی بات جانتا ہے، کیونکہ تو چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا ہے. میں تو ایک بشر ہی ہوں. یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خدا ہوتا ہے اور انسان جو ہے بشر ہوتا ہے، اس کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. اللہ ہر ایک کی دل کی بات جانتا ہے. تو the fact that عیسیٰ علیہ السلام یہ ظاہر کرتے ہیں مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ انہوں نے ایسا کیا، میں نہیں جانتا ہوں کہ تیرے دل میں کیا ہے، لیکن تو جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے. This shows that he is the creation. This shows that he is not the creator. It is only the creator who has knowledge of everything. ہر شخص کے دل کی بات، ہر شخص کا جو ارادہ ہے، ہر چیز کا علم صرف خدا کو ہے. The fact that عیسیٰ علیہ السلام he reveals his shortcoming, that he is not knowledgeable, that he does not know what is in the hearts of people, he does not know کہ اللہ کے دل میں کیا ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ خدا نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کو جواب دیں گے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو جواب ہوگا اللہ کے سامنے کہ تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے اور میں نہیں جان رہا جو تیرے دل میں ہے، انکا انت علام الغیوب. یہ جواب جو عیسیٰ علیہ السلام دیں گے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس دن یہ جواب دینا سکھائے گا اور عیسیٰ علیہ السلام یہ جواب دیں گے. اور پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام وہ جواب دیتے ہیں. ایک تو پہلے اللہ کی کیا ہے پاکی بیان کریں گے، اور پھر عاجزی بتائیں گے کہ ان کو کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ بات کہے جس کا ان کو کوئی علم نہیں تھا. اور یہ کہ اگر وہ ایسی بات کہے ہوتے حقیقت میں تو اللہ تو وہ جانتا ہوتا، کیونکہ اللہ ان کی دل کی بات کو جانتا ہے، میں تیری دل کی بات کو نہیں جانتا ہوں. پھر وہ آگے کیا ہے اس جواب کو کیا ہے، ہی ڈسکرائبز اٹ مور. ما قلت لهم الا ما امرتنی، میں نے نہیں کہا مگر جو کہ مجھے حکم دیا تھا. مطلب کہ میں نے لوگوں سے کیا بات کہی، میں نے تو لوگوں کو صرف وہی بات بتائی جس کا مجھے حکم کیا گیا تھا، جس کا مجھے تو نے حکم کیا تھا. اور کیا تھی وہ بات جو میں نے لوگوں کو بتائی تھی جس کا مجھے حکم ہوا تھا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ عبادت کرو اللہ کی، وہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. یہی دعوت ہر نبی نے دیا تھا، یہی دعوت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دیا تھا. تو اللہ کو کیا ہے یہ حکم، اللہ کو یہ جواب دیں گے کہ کیا بات تھی جو میں نے لوگوں کو بتائی تھی. میں نے تو لوگوں کو وہی بتائی تھی جس کا مجھے حکم ہوا تھا، کہ جو ہر نبی کو یہ حکم ہوا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، وہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور میں ان پر کیا تھا، خبردار تھا، گواہ تھا، ما دمت فیہم، جب تک میں ان کے بیچ موجود تھا.
جب تک میں لوگوں کے بیچ موجود تھا میں گواہ تھا، مجھے معلوم تھا، میں خبردار تھا کہ انہوں نے کیا ہے، باخبر تھا کہ کیا وہ کیا کرتے تھے. فلما توفتنی، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا، کنت تو تھا، انت رقیب تو علیہم، تو رقیب تھا، تو نگران تھا ان پر. جب تک میں ان کے بیچ موجود تھا میں باخبر تھا، میں خبردار تھا. جب مجھے تو نے اٹھا لیا ان کے بیچ سے، اب تو میں خبردار نہیں ہوں. اگر خدا ہوتا تو اس وقت بھی خبردار ہوتا. لیکن the fact that عیسیٰ علیہ السلام یہ بیان کرتے ہیں کہ as long as I was with among the people I was aware of what they did. لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو مجھے کسی بات کا خبر نہیں تھا. This fact proves کہ وہ خدا نہیں ہے. خدا کا علم تو وسیع ہوتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا علم وسیع نہیں ہے. وہ اپنی بے بسی کو ظاہر کرتے ہیں کہ جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ان پر رقیب تھا، تو ان پر نگران تھا، مجھے کسی بات کا علم نہیں تھا. وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، تو ہر چیز پر کیا ہے، خبر رکھنے والا ہے، تو ہر چیز سے باخبر ہے. اور ہر رسول صرف اس وقت تک وہ باخبر ہوتا ہے، اس وقت تک وہ خبردار ہوتا ہے جب وہ اس کے لوگوں کے بیچ موجود ہوتا ہے. جب وہ رسول اپنی قوم اپنی لوگوں میں موجود نہیں ہوتا ہے تو اس رسول کے بعد لوگوں کو کیا معاملات ہوتا ہے، وہ اس رسول کی بات پر کیا عمل کرتے ہیں، کیسا عمل کرتے ہیں، اس کا علم کون جانتا ہے؟ اس کا علم صرف اللہ جانتا ہے کہ انہوں نے اس رسول کے جانے کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا تھا. انہوں نے اس کی رسول کے احکام جو انہوں نے لوگوں کو سکھائے تھے، جو کتاب اللہ نے ان کو دے کر بھیجی تھی، اس کتاب کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا رسول کے جانے کے بعد. یہ سارا علم کس کو ہے؟ یہ سارا علم صرف اللہ کو ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، کھڑے اٹھ کے خطبہ دیا اور انہوں نے کہا کہ اے لوگ، تم جمع کیے جاؤ گے اللہ کے سامنے اس دن، قیامت کے دن. اور تم کیسے جمع کیے جاؤ گے؟ کما بدأنا اول خلق نعیدہ، کہ جیسے تم کو سب سے پہلے اللہ نے بنایا تھا، بیئر فوٹڈ، نیکڈ اینڈ انسرکمسائزڈ. اور پھر اللہ تم کو کھڑا کرے گا. اینڈ دین ہی ول برنگ آل آف یو ٹوگیدر. جو تم میں سب سے پہلا شخص ہوگا اور آخری، ایوری سنگل پرسن ول بی ریزڈ آن دا ڈے آف ججمنٹ. اور تم میں سے سب سے پہلے جس شخص کو لباس پہنایا جائے گا وہ ہوں گے ابراہیم علیہ السلام. اور کچھ لوگوں کو میری امت میں سے جہنم میں لے جایا جائے گا. میں اس وقت کیا ہے یہ فریاد کروں گا کہ یہ تو میرے امتی ہے، ان کو آنکھ میں نہ ڈالو. تو اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے بعد انہوں نے دین میں کیا چیزیں نہیں داخل کی تھی. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں گے، اللہ سے یہ فرمائیں گے کہ تو جانتا ہے کہ انہوں نے میرے بعد دین میں کیا نئی باتیں شامل کی تھی. میں تو صرف اس وقت تک ان سے خبردار تھا، باخبر تھا جب تک میں ان کے بیچ موجود تھا. میرے بعد انہوں نے دین میں کیا نئی چیزیں کری، انہوں نے دین کو کیسے بدلا، یہ میں نہیں جانتا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا ضروری ہے کہ اس سورے میں جہاں اللہ نے وہ آیت نازل کی کہ اس دین کو مکمل کر دیا گیا ہے آج کے دن، which means کہ ہم اب اس دین میں کسی بھی میٹر میں in any aspect of Islam, in any aspect of the Sharia، ہم کسی چیز کو کسی بھی شکل میں اس کو نہ کم کر سکتے ہیں، نہ اس میں کوئی آلٹریشن کر سکتے ہیں، نہ کوئی نئی چیز کو داخل کر سکتے ہیں. اس دین کو فالو کرنا ہوگا. لیکن اہم چیز یہ ہے کہ اس دین کو کیسے فالو کرنا ہوگا. بالکل ٹھیک اسی طرح جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا کا پورا دین ہمیں سکھایا ہے، اپنے عمل سے ہمیں بتایا ہے، اور وہ ہر دور میں، ہر جنریشن میں، ان ایوری سرکمسٹینس اس کو ایسے ہی فالو کرنا پڑے گا. اس میں ہم کوئی چینجز، کوئی بگاڑ، کوئی آلٹریشن، کوئی چیز ہم اس میں ایڈ اور ڈیلیٹ نہیں کر سکتے ہیں. اور اگر ہم نے ایسا کیا تو پھر ہمارا بھی شمار ان لوگوں میں سے ہوگا کہ جن کو کیا ہے، قیامت کے دن ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. اور اس کی وجہ کیا ہوگی کہ جیسے اللہ نے اس آیت میں کہا، عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے، کہیں گے کہ مجھے اس چیز کی خبر نہیں ہے کہ جو انہوں نے میرے بعد کیا تھا.
تو ان پر نگران تھا، تو ان پر رقیب تھا جب میں ان کے بیچ میں نہیں تھا. وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہر شخص سے، ہر چیز سے تو باخبر ہے. پھر آگے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ان تُعَذِّبْهُمْ، اگر تو انہیں عذاب دے، فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ، اور تو اگر بخش دے، لَهُمْ ان کو، فَإِنَّكَ أَنْتَ عَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بے شک تو غالب حکمت والا ہے. کتنا بہترین عیسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے جواب ہوگا، that he refers all matters only to Allah، کیونکہ اللہ is the one who does what he wills، اور کوئی اللہ کو no one can question him about what he does. تو پھر چاہے وہ اللہ ان کو کیا ہے عذاب دے، کس لیے عذاب دے؟ کہ انہوں نے جو جھوٹ گڑا اللہ کے لیے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، یا اللہ کا کوئی ساتھی ہے، یہ ساری چیزیں جو انہوں نے جھوٹ گڑی ہوئی بات ہے، اس پر اگر تو چاہے تو انہیں عذاب دے، یہ تیری مرضی ہے، اور تو مالک ہے. اگر تو چاہے تو اپنے بندوں کو سزا دے، اس کفر کے بدلے، اس جھوٹ کے بدلے، جو اس نافرمانی کے بدلے جو انہوں نے کیا تھا، اس عقیدے میں بگاڑ جو انہوں نے کیا تھا. تو مالک ہے، تو فیصلہ کرنے والا ہے، and it is your will that prevails، اور کوئی تجھ سے سوال کرنے والا نہیں. اور اگر تو چاہے ان کو بخشنا، ان کو معاف کر دینا، تو کیا ہے؟ تو عزیز اور تو حکمت والا ہے. ہم نہیں جانتے کہ اللہ کی حکمت کیا ہے، کہ اللہ کس چیز کے بیسس پہ کسی کو بخشتا ہے، کسی کو معاف کرتا ہے، کسی کی مغفرت کرتا ہے. وہ اس بات پر قدرت بھی رکھتا ہے، وہ عزیز ہے کہ وہ بخش بھی سکتا ہے، چاہے وہ شخص کتنے بڑے سے بڑا گناہ کیا ہو، لیکن یہ اس کی حکمت کے تحت ہے جو ہمیں نہیں دکھائی دیتی. تو اللہ جو عزیز ہے، حکمت والا ہے، بخشنے والا ہے، یہ سارے ایٹریبیوٹس اور کوالٹیز، اور وہ جاننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، یہ صرف اللہ کی کوالٹیز ہے، اور یہ کسی بشر کی اور یہ کسی رسول کی کوالٹی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو بخش سکتا ہے، وہ لوگوں کو سزا دے سکتا ہے، سوائے یہ کہ اللہ وہ عمل کرے گا. اللہ مالک یوم الدین ہے، اور اس کا ہر فیصلہ جو ہوگا اس کی حکمت کے تحت ہوگا. وہ بڑے سے بڑے مجرم کو، گناہگار کو بھی بخش سکتا ہے، لیکن اس بخشش میں، اس مغفرت میں اس کی حکمت چھپی ہوئی ہوگی. یہ اس بات پہ قدرت رکھتا ہے، وہ غالب ہے ہر چیز پر. اللہ اس دن کہے گا، قال اللہ فرمائے گا، یوم، اس دن، ینفع، نفع دے گا، الصادقین، سچے کو، صدقہم، ان کی سچائی. یہ وہ دن ہے جب اللہ کہے گا کہ جو سچے ہیں ان کی سچائی ان کو فائدہ پہنچائے گی. اور کیا فائدہ ان کو پہنچائے گی؟ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے ہمیشہ راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے. اور یہ جو ہے وہ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی عظیم کامیابی ہے. اللہ اس دن اپنا فائنل سٹیٹمنٹ اور ڈیسیشن سنائے گا، اور وہ کیا ہے کہ اس دن جو سچے ہیں ان کی سچائی ان کو فائدہ پہنچائے گی. اور سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ اللہ کی توحید سب سے بڑی سچائی ہے. تو جو شخص اس دن کامیاب ہوگا وہی ہوگا کہ جو اس توحید پر قائم ہوگا، وہی ہوگا کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا. ہر وہ عقیدے، ہر وہ طریقے جو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے ہیں، اس دن وہ نقصان اٹھانے والے میں سے ہوں گے. اگر فائدہ ہوگا، نفع ہوگا، تو صرف ان لوگوں کو جنہوں نے اس سچائی کو ایکسیپٹ کیا تھا، the truth of توحید. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توحید پر قائم کرنے والا بنائے، آخر تک، آخری دم تک ہمیں توحید پر قائم رکھے، اور ہمیں شرک سے کیا ہے، ہر قسم کے شرک کو ہماری زندگی سے اللہ دور کرے. اور ان کا اجر یہ ہوگا کہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کتنی بہترین اللہ ان کو کیا ہے نعمت عطا کرے گا. یہ نعمت ان کو کیوں عطا کرے گا؟ اس توحید کی وجہ سے. اب یہ نعمتیں جو اللہ یہاں بیان کرتا ہے کہ ان کو جنات ملے گی، اور پھر یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ ان کو اس باغات میں ڈالے گا. اس کے بعد اللہ اس سے ایک اور بڑی نعمت کو بیان کرتا ہے. صرف جنت میں ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس سے بھی بڑی نعمت کو اللہ بیان کرتا ہے. کیا نعمت ہوگی وہ؟ کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا.
کیا اس سے بھی بڑھ کر اور کوئی نعمت اس دن کسی شخص کے لیے ہو سکتی ہے کہ اللہ ان سے کہتا ہے کہ میں تم سے راضی ہوں، اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ کتنی فائدہ مند ہے یہ توحید کہ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا ہمیں اس دن حاصل ہوگی اور وہ بھی اللہ سے راضی ہوں گے۔ اس لیے اللہ اس عظیم کامیابی کو کیا بتاتا ہے؟ ذالک الفوز العظیم، the greatest blessing جو ہے اللہ فرماتا ہے فوز العظیم، یہ بہت بڑی، یہ بہت عظیم کامیابی ہے۔ قیامت کے دن ہمیں اپنے ہر عمل کا کیا ہوا وہاں انسان دیکھے گا۔ اس دن اللہ لوگوں سے یہ نہیں کہے گا کہ اے انسانوں، میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم اس کو فالو کرو، رسول کو فالو کرو، نیکی کرو، اس دنیا کی دھوکے کی زندگی سے باز آ جاؤ۔ یہ سارے انسٹرکشنز، یہ سارے ہدایات اللہ ہمیں دنیا میں دیتا ہے رسولوں کے ذریعے سے۔ ایوری ایسپیکٹ آف آور لائف ہمیں بتا دیا جاتا ہے رسول کے ذریعے سے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ جو عمل ہمیں کرنا ہے، جو ایکشنز کرنا ہے، وہ اس دنیا میں ہے۔ آخرت میں کوئی ایکشنز نہیں ہے۔ آخرت میں we will only see the consequences of our actions۔ جو عمل ہم نے اس دنیا میں کیے اس کا نتیجہ ہم وہاں دیکھیں گے۔ So we have to see that ہم اس قرآن کو کیا ہے اپنا رہنما سمجھے، ہم اس قرآن سے ہدایت حاصل کریں۔ We must know، اس قرآن کے ذریعے سے ہی ہمیں معلوم پڑے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ In every matters، کیا چیز حلال ہے، کیا permissible ہے، کیا جائز ہے، کیا نہیں ہے، اور ہم اس میں سے کسی بھی پورشن کو کم نہیں کر سکتے، چینج نہیں کر سکتے، آلٹر نہیں کر سکتے، کوئی ایڈیشن نہیں کر سکتے۔ اور یہ قرآن کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے that we seek the proper knowledge، اور ہم اس پر پھر کیا ہے، اس راستے پہ، اس صراط المستقیم پر قائم رہے۔ اور حق وہی ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ اس دن وہی لوگ کامیاب ہوں گے کہ جنہوں نے اس حق کو ایکسپٹ کیا تھا، جو حق پر قائم تھے۔ سو واٹ از دا حق؟ حق از جو بات ہمیں بھیجی گئی ہے قرآن کے ذریعے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہی حق ہے۔ اگر ہم نے اس میں کوئی تبدیلی کی تو پھر رسول تو ہمارے لیے ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ ہمارے بعد ہم نہیں جانتے تھے کہ لوگوں نے اس دین میں، اس قرآن کے ساتھ، اس رولنگز کے ساتھ، ان احکامات کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو کہ جو اس فوز العظیم کو پائیں گے، کہ جو اللہ کی رضا کو پائیں گے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وی آر امنگ دا پیپل آف ٹروتھ، اینڈ ٹو بی امنگ دا پیپل آف ٹروتھ مینس اس توحید پر قائم والے بنائے اللہ۔ قرآن کو اپنا بہترین ساتھی سمجھے۔ قرآن از دا حق، از دا کرائٹیرین دیٹ ٹیلز اس۔ قرآن فرقان ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ، کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ ایوری تھنگ دا قرآن ایکسپلینز ان ڈیٹیل۔ اللہ وہی ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، کس کے لیے ہے ساری بادشاہت آسمان کی اور زمین کی؟ اللہ کے لیے۔ وما فیہن، اور جو کچھ اس میں ہے۔ یہ اللہ نے اس لیے بیان کیا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا ہے، خدا مانتے ہیں، خدا کا بیٹا مانتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو کچھ آسمان میں اور زمین میں ہے اور جو کچھ اس کے بیچ میں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی وہی مالک ہے۔ He also belongs to Allah۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ He owns everything. He controls everything. He controls every affair of this universe. وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس لہٰذا ہر چیز and everyone اس کی ملکیت میں ہے، اس کے پاور میں ہے۔ He are under his will، اور اس جیسا there is none like him، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ There is none like him۔ He has no partners، he has no son، he has no wife۔ He is the Lord of the heavens and the earth۔ ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا بنانے والا ہے۔ Everything belongs to him، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ اہل کتاب کا اور یہ لوگوں کا جو جھوٹا عقیدہ ہے کہ جو وہ اللہ کے لیے جھوٹ گھڑتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی بیٹا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے، یہ ساری گھڑی ہوئی بات اس دن واضح ہو جائے گی۔ اس دن حقیقت بیان کیا جائے گا کہ اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی طاقت، کوئی قدرت
نہیں ہے. Allah is the one to decide. He is the one to judge between the people by His will and His wisdom and His knowledge. کس طرح سے ہم نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام and all of the messengers they turn to Allah in every matter and they assign and they refer back all their matters only to the judgment of Allah. اپنے سارے معاملات کو وہ کیا ہے اللہ کے ہاتھ میں سپرد کرتے ہیں. کتنا بہترین اختتام اس سورہ کا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. all affairs that day, صرف عیسیٰ علیہ السلام کا affairs یا معاملات یا دوسرے نبیوں کا نہیں بلکہ ہر معاملات ہر شخص کا معاملات in everything refers only to Allah کیونکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توحید پر قائم رکھنے والا بنائے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کی رضا حاصل کرنے والا بنائے کہ اس قیامت کے دن جب اللہ ہم سے کہے گا کہ ہماری اس دن جو ہے کہ یہ سچائی نے تمہیں نفع پہنچایا ہے, یہ توحید نے تمہیں نفع دیا ہے اور یہ توحید نے ہی تمہیں اس فوز العظیم کی کامیابی دیا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم آنس وحشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلنا لحجت یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.